وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارے علاقہ بھر کی مساجد میں الحمدللہ ربیع الاول کے عنوان سے دروس بھی ہوئے کہ مساجد میں پروگرام بھی ہوئے، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں نے پہلے آنا تھا لیکن کسی مجبوری سے اس وقت نہیں آ سکا، تو آج اس کی اتارنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ تمام احباب کے سامنے ہے کہ آپ فرماتے اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کے سامنے، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے، اس کے خاندان سے بڑھ کے عزیز تر نہ ہو۔ اور یہ بات حقیقت ہے، سارے اعمال کا خلاصہ ایمان ہے، اور سارے ایمان والوں کا خلاصہ محبت مصطفیٰ ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کسی بندے کو آپ نے پرکھنا ہے کہ وہ اہل سنت و جماع ہے یا نہیں ہے، اس کی بنیادی جو نشانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ دروشی پڑھے گا۔ جو بندہ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھتا ہے یہ صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے لوانے کا حقدار ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور جتنے بھی ہمارے مشائخ آئے ہیں دنیا سے گزر کے جا چکے ہیں، کسی بھی کامل اللہ والے کی قریب کی زندگی کو دیکھیں آپ کو نمایاں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروشی نظر آئے گا۔ ایک بڑی مشہور کتاب فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ نے مستقل فضائل درود پہ ایک رسالہ لکھا ہے۔ حضرت عامر رحمہ اللہ نے نصرتیب کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ اسی انداز میں آپ تلاش کرتے رہیں، ہر اللہ والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں بہت زیادہ گلدستے پیش کیے ہیں۔ مولانا عبدالرحمن شولوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انتہا کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں 30 سپارے دروشی لکھا ہے۔ موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے البرکات المکیہ کے نام سے بہت بڑی کتاب دروشی لکھی ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھی ہے۔ تو اصل یہ بنیاد ہے کہ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ آپ پر کثرت کے ساتھ دروشی پڑھے گا۔ محبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، اسے محبت طبعی کہا جاتا ہے، وہ طبیعت میں ہے۔ انسان بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سیدنا حسن سیدنا حسین پاس ہے، تو کبھی آپ ایک کو چومتے ہیں، کبھی دوسرے صاحبزادے کو نواسے کو چومتے ہیں، تو غالباً اقرا بن عابس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا زیادہ پیار ان کو سونگ رہے ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین ریحان الجنہ، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ فرمایا میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی سے پیار نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت نکالی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اولاد سے انسان کی طبعی محبت ہوتی ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ عقلی محبت ہے۔ عقل ہمیں مجبور کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ دنیا میں جو بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے 3 اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان حسن کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، ہر ایک حسین جگہ اچھی لگتی ہے، ہر ایک حسین چہرہ اچھا لگتا ہے، تو حسن کی بنیاد یہ معیار محبت کا پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس کے بعد انسان کمالات کی بنیاد سے محبت کرتا ہے، یار اس بندے میں یہ کمال ہے، قرآن بہت پیارا پڑھتا ہے، یہ نعت بہت پیاری پڑھتا ہے، یار یہ بندہ بیان بہت اچھا کرتا ہے، اس کی تحریر بہت اچھی ہے۔ آپ اگر اس کو مزید وسعت دیں، یہ کھلاڑی گیم بہت اچھی کرتا ہے، لوگوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں، تو
انسان سے کمالات کی بنیاد پہ محبت کرنا یہ بھی فطری تقاضا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے محبت کے معیار میں کسی کا احسان۔ جب کوئی مشکل میں کسی کا ساتھ دے دے، جب ماں باپ بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو محسن ہوتا ہے اس سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے، یار اس نے مجھے مشکل میں نہیں چھوڑا۔ یہ تین معیار موٹے موٹے محبت کے، حسن کی بنیاد پہ، کمالات کی بنیاد پہ، احسانات کی بنیاد سے محبت کی جاتی ہے۔ آپ انہی تین ضابطوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائیں۔ اگر حسن معیار محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عین عقل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کو نکلا اور میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام حسن نبی کے سین میں ہیں، اور آپ نے سرخ داری دار چادر جو ہے کہ یمنی چادر زیب تن، انوارات کی کرنیں اور سے ہی ہیں۔ تو میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں۔ ایک شاعر نے اس کا منظر یوں پیش کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ پیارے آقا کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اگر حسن کی بنیاد ہے تو پیارے آقا پہ محبت کرنا عقل بھی مجبور کرتی ہے، ایمان تو کہتے ہی کہتے ہیں۔ اور اگر کمالات کی بنیاد پہ محبت کی جاتی ہے دنیا میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی کے اندر کمالات ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے معجزات ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلے۔ یہ چیزیں انسان، انبیاء سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پرندوں سے باتیں کرتے ہیں، کمال ہے بہت بڑا، لیکن پیارے آقا کے ہاتھوں میں کنکر بولے ہیں، پیارے آقا کی انگلی کے اشاروں سے تان دو ٹکڑے ہوئے ہیں، آپ کے اشاروں سے درخت چیرتے ہوئے آپ قدم بوسی کے لیے پہنچے ہیں۔ جہاں کے سارے کمالات میرے آقا آپ میں ہیں، آپ کے کمالات کسی میں نہیں مگر دو جہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور قرآن سے پوچھیں تو قرآن الف سے لے کر یا تک ہر لفظ بتاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ الف سے پوچھیں، با سے پوچھیں، یہ پوری ایک تفصیل ہے کہ الف سے پوچھیں، الف بتائے گا اول آئے، آخر آئے، با کہے گا بشیر آئے، قرآن آئے، تا سے پوچھیں، تا کہے گا تنویر آئے، تطہیر آئے، سا کہے گا سربت آئے، جیم ثقلین کے سردار آئے، جیم سے پوچھیں جمیل آئے، جواد آئے، حا کہے گئے حاشر آئے، خا کہتا ہے خاتم المرسلین آئے، دال سے پوچھیں داعی اللہ آئے، دال کہتے ہیں زاہد آئے، را سے کہہ رسول آئے، رحمت للعالمین آئے، اور زا سے پوچھیں ذکی آئے، سراج منیر آئے، شین شہید آئے، اور شاہد آئے، سا صادق آئے، دا سے ضامن آئے، طا سے طٰہٰ آئے، ضا سے ظہیر آئے، عین سے علیم آئے، غین سے غیور آئے، فا سے فاتح آئے، قاف کہتے ہیں قائد المرسلین آئے، کاف کہتے ہیں کریم آئے، لام سے پوچھیں لولاک آئے، اور اسی انداز میں آپ میم سے پوچھیں، میم بتائے گا مصطفیٰ آئے، مجتبیٰ آئے، نون کہتا ہے کہ نور ہدایت پر کیا ہے، ہا کہتا ہے ہادیٰ الی اللہ آئے، اور اسی انداز میں یا سے پوچھیں یتیم آئے، در یتیم آئے۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ نبی علیہ السلام کی کمالات کی بنیاد پہ محبت اگر معیار ہے دنیا کا، تو رسول علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا کمالات ہے ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے احسانات کی۔ دنیا میں کوئی دو پیسے کے مل جائیں، اس کا لباس کا انداز بدلتا ہے، اس کے چلنے کا ڈھنگ بدلتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز بدلتا ہے۔ کسی بچپن کے دوست اگر آپ کا کوئی اچھے پوسٹ پہ پہنچ جائے نا، اگر خاندانی بندہ نہ ہو، عام بندہ ہو، جا کر کہتا میں نہیں جاننا تو کون ہے، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی سی 2 ٹکے کی عزت مل جائے، لوگ پہچاننے سے جو ہے نا انکار کر دیتے ہیں۔ آئیے میں دکھاتا ہوں، کائنات میں سب سے بڑا مقام ہے میرے آقا کا، اور کائنات میں وہ مرتبہ پیارے آقا کے علاوہ کسی کو نہیں ملا، معراج کا سفر ہے۔ ساری کائنات کے عروج پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ سے 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے آپ نے گفٹ پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ اچھے اور خاندانی لوگوں کا یہ شیوا ہے، جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو کچھ چیز پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں گئے تو آپ نے پیش کیا کہ اللہ میری جانی مالی بولی فعلی عبادتیں آپ کے لیے، میری عاجزیاں انکساریاں آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، جب آپ نے انتہا کر دی تو ہم بھی انتہا کرتے ہیں، ہماری طرف سے سلام بھی، رحمتیں اور برکتیں آپ پہ ہوں۔ یہاں اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔
آپ نے وہاں اپنی بیوی کا ذکر نہیں کیا، آپ نے وہاں اپنے نواسے امام حسن حسین کا ذکر نہیں کیا، آپ نے فوراً دیکھا کہ اللہ موج میں دریائے رحمت جوش مار رہا ہے، آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مجھ پر سلام ہو، مجھ پہ رحمتیں ہوں، منظور ہے، لیکن جو میرے غلام ہیں، جو میرا نام لیتے ہیں، جو میری اتباع کرتے ہیں، جو عباد اللہ صالحین ہیں، یا اللہ یہ اعلان ان کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس مقام پر میرے آقا نے آپ کو مجھے نہیں بھولا، اس سے بڑھ کے احسانات کیا ہوں گے؟ جب یہ منظر فرشتوں نے دیکھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات یہ فرشتوں کے، اللہ کی، رسول اللہ کی، فرشتوں کی یہ بات کلام اتنا اچھا لگا، اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا۔ اس سے بڑا کائنات میں اور کیا احسان ہے؟ ایک اور بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہر پیغمبر کو خاص دعا دی ہے، اور ہر پیغمبر نے وہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس نے مانگی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ویسے بھی تمہاری ساری دعائیں میں نے قبول کرنی ہے، لیکن یہ خاص دعا ہے، کب ارادہ نہیں ہوگی؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دعا آپ نے کب مانگی؟ جب آپ بہت میں مشکل میں تھے، جب آپ کے دندان شیر ہو چکے تھے، جب آپ کے چچا کے 17 ٹکڑے ہو چکے تھے، کیا آپ نے اس وقت کی دعا مانگی ہے؟ یا جب طائف کے سفر میں آپ کا جسم لہولہان ہو چکا تھا، آپ نے اس موقع پہ دعا مانگی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے دعا مانگی نہیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں آپ کی امت کے لوگ شہید کریں گے اور مٹی بتائے گی، خون بن جائے گی، آپ نے اس کو دعا مانگی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی مشکلات آقا کریم علیہ السلام پہ آئی، بدر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، اور پھر طائف کے سفر میں دیکھیں کہ آپ کے جسم مبارک سے لہولہان جسم ہوا اور آپ کی نالین آپ کے پاؤں سے وہ چپک گئی۔ اللہ تعالیٰ میں بار بار حرمین لے کر سے آپ ذرا منظر دیکھیں، اگر اس کے سفر سے طائف سے گزرے، آج بھی پہاڑیاں وہ رو رہی ہیں، بتا رہی ہیں، میں ایک سب سے کہے تن کا بھی نہیں کر پاڑوں پہ جس جگہ پیارے آقا پر وہ سنگباری کی گئی، لیکن پیارے آقا نے دعا نہیں مانگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زندگی میں اتنی مشکل گھاٹیاں آئیں، آپ نے دعا نہیں مانگی، آپ نے کب مانگنی ہے؟ فرمایا میں نے رکھی ہے سوال کے، کس لیے رکھی ہے؟ فرمایا اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ کس وقت دعا مانگیں گے؟ فرمایا کہ وہ منظر ہوگا، حدیث کا بڑا لمبا ایک تفسیر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میدان حشر قائم کر دیا جائے گا اور عجیب کیفیت ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، آدم علیہ السلام کے پاس پوری انسانیت آئے گی، آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث سنی ہوئی، آپ فرمائیں گے بھائی میں تو اللہ کے سامنے اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے سفارش کروں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، ہو سکتا ہے مجھ سے شروع ہو جائے کہ بتا آپ نے دانا کیوں کھایا تھا، میں اپنی مجھے فکر ہے، نفسی نفسی، میں اور کسی کی سفارش کیا کر سکتا ہوں؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حدیث میں موجود ہے، پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے بھی بتائیں گے میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء فرمائیں گے بھائی ہمیں اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہماری جان چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے، یہ سارے انبیاء اور ساری امتیں پیارے آقا فرماتے ہیں میرے پاس آئیں، سبحان اللہ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، فرمایا میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف کا، وَأَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آدم کی نسل میں سب سے بڑا سردار ہوگا قیامت کے دن میں، اس میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ فرمایا یہ میرے پاس آئیں گے کہ سفارش کریں، فرمایا الحمدللہ میں اس کا عائل بھی ہوں اور میں انشاءاللہ کروں، فرمایا کہ میں سجدے میں اللہ کے سامنے عرش کے نیچے گروں گا اور میں اللہ کا ایسا سجدہ کروں گا کائنات کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کسی نے ایسا سجدہ نہیں کیا ہوگا، اور فرمایا اس سجدے میں جو میں اللہ کی تعریفی کلمات کہوں گا، آج مجھے پتہ نہیں اس دن اللہ میرے دل میں القاء کریں گے اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اس دن میرے نام احمد کا اظہار ہوگا کہ اتنی تعریف کائنات میں کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیب، سر اٹھائیے میرے محبوب، کیوں اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں؟ پتہ تو ہے اللہ کو، سل توتا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ حساب کتاب شروع کریں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ تصور میں سوچیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نفسہ نفسی کے عالم میں ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ جلال میں ہوں گے، منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ اللہ اپنی زبان سے آواز لگائیں گے، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہ ہے؟ کوئی کائنات کا انسان نہیں بولے گا، پھر فرمایا جائے گا للہ الواحد القہار، یہ میری بادشاہ ہے،
اور فرمایا والسماوات مطویات بیمینی، 7 آسمان اللہ اپنے قدرت کے دائیں ہاتھ میں لے کر یوں جھنجھوڑیں گے۔ اب کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کو حساب دے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں جو ہی اللہ فرمائیں گے لاؤ اسٹارٹ کرو، کس سے حساب کروانا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے ویسے نہیں کہا اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھوں گا، مجھے سب سے سامنے ابو بکر نظر آئے گا، میں پکڑ کے اللہ کے سامنے لاؤں گا، اللہ اس سے شروع کریں۔ اللہ کو جلال اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے محبوبہ کون میرے سامنے لائے؟ یہ تو وہ ہے جس نے میری محبت میں اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے تھے۔ عشق کی بازی وہ لڑے جو سر کی بازی لڑ سکے، عشق کی بازی وہ لڑے جو سر کی بازی لڑ سکے، تن کے کپڑے بھی بیچ کے محبوب خدا کو راضی کر سکے۔ وہ ایک سفارش سے شروع ہوگا اور فرمایا آخری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو میں نے نماز میں سورہ پڑھی سورہ والضحیٰ، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوبہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ دعا میں یہاں لاؤں گا، میں اللہ جل جلالہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا نام لیوا ایک بھی امتی جنت میں باقی رہے گا۔ میں سب کو لے کر جاؤں گا، حدیث میں موجود ہے، آپ مولانا سے سنتے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرمائیں گے لے جاؤ، پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اجازت دیں گے، پہلے نکالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی لب بھر کے نکالیں گے، پھر لب بھر کے نکالیں گے۔ محبوبہ راضی ہے فرمایا نہیں، پھر لب بھر کے نکالیں گے۔ آخر میں یہ ہوگا جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جس نے ایک دفعہ بھی اللہ کو اپنا خدا مانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانا ہے، اس کو نکالو اور چلے جاؤ۔ اتنا بڑا محسن کائنات میں ہمارے آقا سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اگر حسن بنیاد ہے ہمارے آقا اس لائق ان سے محبت کی جائے، اگر کمال بنیاد ہے ہمارے آقا اس لائق ان سے محبت کی جائے، اور اگر احسانات بنیاد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی محسن کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ عقل مجبور کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور جب انسان صدق کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے تو تبھی محبت بھی مجبور کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے آقا کا ہے، اور ربیع الاول کے جاتے جاتے آخری 10 دنوں میں یہ پیغام یہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے نظروں میں محبوب ہو جائیں تو آپ کی سچی محبت دل میں رکھیں، اور آپ کی محبت 2 چیزوں سے آپ کو ملے گی، ایک اتباع سنت کریں اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں نے جمعے میں بھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 ایسی کائنات میں چیزیں بنائی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت اونچی سنیائی عطا کی ہے۔ مولانا مفتی عبدالروف سکھروی جو دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے اصلاحی خطبات میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جہنم، ایک جنت اور ایک فرشتہ، اور اس بات ختم ہوگی۔ جب دنیا میں کوئی بندہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، جنت اسی وقت سن لیتی ہے۔ اور کتنی دور ہے آپ کو پتہ ہے، 500 سال کا مسافت ایک آسمان کا ہے۔ کہتی ہے اللہ آپ نے مجھے دینے کے لیے بنایا نہیں، مجھے مانگ رہے دے دے۔ وہ جنت سفارش کر رہی ہوتی ہے، ہم نے یہاں سوال کیا، ہمیں اخبار و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جنت ہماری سفارشیں کر رہی ہوتی ہے اللہ اس کو دے دے۔ دوسرا فرمایا جہنم، جب کوئی بندہ اللہ سے روتا ہے اور دعا مانگتا ہے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ عافیت فضل اور معاملہ فرما دے، جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ یہ بندہ مجھ سے دور ہو رہا ہے اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اور آپ نے طے کیا ہے کہ آپ اپنے محبین اور مقربین کو مجھ سے دور کرتے ہیں، تو یہ اللہ اس کو دور کر دے، میں سفارش کرتی ہوں۔ فرمایا تیسرا اللہ نے ایک فرشتہ گنبد خضرا پہ کھڑا کیا گیا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نام اللہ نے اس کو یاد کروا دیا ہے، اور اس کے ماں باپ کا نام یاد کروایا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت اللہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی دنیا کے کسی کنارے پہ کوئی بھی رسول کریم علیہ السلام کا غلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم پڑھتا ہے، اسی وقت وہ فرشتہ سن کے نبی علیہ السلام تک پیغام پہنچاتا ہے۔ آج سے عزم کیجیے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی زندہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھیں گے۔